الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین۔ برائے سلامتی امام زمانہ دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات۔ خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اس انداز سے کسی نبی کو یہ ٹائٹل نہیں ملا۔ کوئی نبی اپنے گاؤں والوں کے لیے نبی تھا، کوئی نبی اپنے شہر والوں کے لیے نبی تھا، کوئی نبی اپنے امت والوں کے لیے نبی تھا، کوئی نبی صرف اپنے گھر والوں کے لیے نبی تھا، کوئی نبی صرف اپنے لیے نبی تھا۔ کسی نبی کو اللہ نے رحمتاً للعالمین بنا کر نہیں بھیجا، مگر جب خدا نے اپنا تعارف کروانا چاہا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جیسے میں رب العالمین ہوں ویسے میرا حبیب رحمتاً للعالمین۔ بلند صلوات بھیجیے صلی علی محمد۔ یہ نبی جو عالمین کے لیے رحمت ہیں، جو زمین کے لیے رحمت، آسماں کے لیے وہ رحمت، وہ ستاروں کے لیے رحمت، وہ تاروں کے لیے رحمت، وہ سورج کے لیے رحمت، وہ چاند کے لیے رحمت، وہ ماضی کے لیے رحمت، وہ مستقبل کے لیے رحمت، وہ اپنوں کے لیے رحمت، وہ پرایوں کے لیے رحمت، وہ دوستوں کے لیے رحمت، وہ دشمنوں کے لیے رحمت، وہ جنوں کے لیے رحمت، وہ انسانوں کے لیے رحمت، وہ فرشتوں کے لیے رحمت، وہ موجودات کے لیے رحمت، وہ مخلوقات کے لیے رحمت۔ جو پورے عالمین کے لیے رحمت ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو مصطفیٰ کے گھر میں رحمت بن کے آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ ہے مقام سیدہ، یہ ہے مقام سیدہ۔ جب لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیتے تھے تو خداوند متعال سیدہ کے نام سے رسول اللہ کا دفاع کرتا تھا کہ جب کہا تو ابتر ہے، تو بے نسل ہے، تیری نسل تو چلے گی نہیں، خدا نے فوراً کہا انا اعطیناک الکوثر۔ حبیب یہ خود بے نسل ہیں، ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے نسل ہے مگر ہم نے تجھے کوثر کی نعمت عطا کر دی ہے۔ اب بالکل ایسے ہی ہے جیسے دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو جائے کہ اگر آپ کو کوئی کچھ کہے تو ہم بولیں گے،
اگر ہم کو کوئی کچھ کہے تو تم بول لینا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ پہ اٹیک کیا فوراً خدا نے ڈیفینڈ کیا۔ رسول اللہ اپنا ڈیفینڈ نہیں کرتے تھے، اپنا دفاع نہیں کرتے تھے، مگر جب کسی نے خدا کو کچھ کہا تو فوراً رسول اللہ بولتے تھے۔ گویا ایسا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہو، جب آپ کو کچھ کہے تو ہم بولیں گے، جب ہمیں کچھ کہے تو آپ بول لینا۔ مگر تاریخ میں ایک تیسری ہستی کا بھی نام ہے، جب بھی کوئی رسول کو بولا ہے تب بھی وہ بولتے تھے، جب بھی کسی نے کچھ خدا کو کچھ کہہ دیا تب بھی وہ ہستی بولتی تھی۔ اب اگر اس ہستی کو کوئی کچھ کہے گا تو خدا بھی بولے گا، رسول خدا بھی بولیں گے۔ کہ جب بھی علی پہ کوئی آنچ آئی خدا بھی بولا اور رسول اللہ بھی بولے ہیں۔ شادی سے پہلے مولا علی سے پوچھا، یا علی حق مہر میں کیا دے سکتے ہو؟ مولا علی نے فرمایا 3 ہی چیزیں ہیں میرے پاس، میری سواری ہے، میری تلوار ہے اور میری زرہ ہے۔ کہا علی سواری کی تمہیں ضرورت ہے اور تیری تلوار کی تو اسلام کو ضرورت ہے۔ یا علی تو بہادر ہے، تجھے زرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ ایک غیر مسلم رائٹر کہتا ہے کہ مولا علی کی فضیلت میں ایک کتاب اس نے رسول اللہ کے بارے میں لکھی ہے جس کا نام ہے دی لائف آف محمد۔ اس کتاب میں ایک غیر مسلم رائٹر لکھتا ہے کہ میں ایک ایسے بہادر کو جانتا ہوں، ایک غیر مسلمان رائٹر ہے، وہ کہتا ہے who fought without an armor on his back، ایک ایسا بہادر ہے جو کبھی پیٹھ پر زرہ نہیں لگاتا تھا، ہاں سینے پر تو زرہ لگاتے تھے۔ جب مولا علی سے پوچھا گیا آپ پیٹھ پر زرہ کیوں نہیں لگاتے؟ مولا نے فرمایا سینے پہ زرہ لگاتا ہوں، آنے والا تیر رک جائے، مگر ابو طالب کا بیٹا جب بھی میدان جنگ میں آتا ہے بھاگنے کے ارادے سے نہیں، لڑنے کے ارادے سے آتا ہے۔ اسی لیے ابو طالب کے بیٹے کو پیٹھ پر زرہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ہے مقام اہل بیت کا۔ تو اب یہ پاک ہستیوں کی، پاک بی بی سیدہ کی شادی ہوئی مولا علی سے۔ دیکھیے دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب بھی کوئی خاتون، کوئی بچی، کوئی لڑکی جس گھر میں پلتی ہے تو اس کا ہمیشہ سے دل یہ کرتا ہے کہ جس گھر میں شادی کر کے جا رہی ہے ادھر بھی وہ اچھی چیزیں جو اس نے باپ کے گھر میں دیکھی ہیں تو شوہر کے گھر میں بھی دیکھنا پسند کرتی ہے۔ کہ اگر مثال کے طور پہ عالموں کی گھر کی بچی کی اگر نکاح کوئی مفلسوں کے گھر میں ہو جائے تو وہ خوش نہیں رہے گی، اسی طرح سے کوئی یعنی جاہلوں کے گھر میں ہو جائے وہ خوش نہیں رہے گی، اسی طرح دیندار مذہبی افراد کے میں گھر کے میں رہنے والی بچی کی اگر نکاح ہو جائے بے دین گھرانے میں جو دین کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ دیکھے گی ادھر لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مگر شوہر کے گھر میں نہ نماز ہو رہی ہے نہ نیکی ہو رہی ہے۔ تو ہمیشہ سے اسلام نے کہا ہے کف ہونا چاہیے، ایک برابری ہونا چاہیے۔ جب بچی اپنے گھر سے جاتی ہے شوہر کے گھر میں، جو کچھ اس نے باپ کے گھر میں دیکھا ہے وہ بھی وہی چیز شوہر کے گھر میں دیکھنا پسند کرتی ہے۔ اب آئیے دیکھیے رسول اللہ کے گھر میں کیا ہے، جہاں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں، جہاں پاکیزہ حدیث رسول ہیں، جہاں جبریل کے پر کی ہوا ہے، جہاں جنت کے فرشتے آنا جانا کرتے ہیں، جہاں جنت کی غذائیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اب سیدہ بھی جس گھر میں جا رہی ہے سیدہ یہ دیکھنا پسند کرے گی یہ ساری چیزیں شوہر کے گھر میں بھی ہوں۔ اب نگاہ قدرت نے علی کے گھر کو دیکھا ادھر علم ہے تو ادھر بھی علم ہے، ادھر حلم ہے تو ادھر بھی حلم ہے، ادھر شجاعت ہے تو ادھر بھی شجاعت ہے۔ اگر باپ نبی ہیں تو شوہر امام ہیں، اگر باپ معصوم ہیں تو شوہر بھی معصوم ہے، اگر باپ مالک کوثر ہیں تو شوہر ساقی کوثر ہیں، اگر باپ شہر علم ہے تو شوہر باب مدینۃ العلم ہے، اگر باپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ بیٹی تب خوش رہے گی کہ شوہر کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے۔ اللہ اکبر یا
یا علی بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. یہ وہ معصوم ہستی تھی. قرآن مجید میں سورہ مریم میں اور دوسری صورتوں میں بھی حضرت مریم کا ذکر ہوا ہے. حضرت مریم اللہ نے معصوم بیٹی عمران کو دی مریم کی شکل میں، مگر اس معصوم بیٹی کی شادی نہیں ہوئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا. اب دیکھیے قانون عصمت یہ کہتا ہے کہ معصوم کی شادی معصوم ہی کے ساتھ ہوگی، مگر قانون فطرت یہ کہتا ہے اگر بچہ آئے گا تو باپ ہی کے ذریعے سے آئے گا. عجیب ہے. ایک علمی جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں. خدا کو قانون عصمت کی اتنی اہمیت تھی کہ قانون فطرت کو بدل دیا قانون عصمت کو بچانے کے لیے. خدا نے قانون فطرت کو بدل دیا اور خدا نے اس بی بی کو ایک بیٹا عطا کیا جو معجزے سے عطا ہوئے، اور انہوں نے گہوارے میں اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دی. مگر جب آخری نبی کو خدا نے بیٹی دی، وہ بھی معصومہ بیٹی دی، تو شوہر کا پہلے سے ہی اللہ نے اہتمام کر دیا تھا. کیوں؟ اور خدا چاہتا تھا شوہر بھی ایسا ملے سیدہ کو کہ جو سیدہ کے شان کے مطابق ہو. ساری دنیا میں سب سے بڑا گھر کس کا ہے؟ سارے نبیوں میں سب سے بڑا گھر رسول اللہ کا ہے. کسی بھی گھر سے اگر شوہر آ جاتا لوگ کہتے ٹھیک ہے موسیٰ کے گھر سے شوہر آیا ہے مگر گھر تھوڑا نیچا ہے. آدم کے گھر سے اگر شوہر داماد آ جاتا لوگ کہتے ٹھیک ہے آدم کا گھر بڑا ہے مگر رسول اللہ سے تھوڑا نیچا ہے. خداوند متعال نے اپنے حبیب کی شان رکھنے کے لیے کہہ دیا اگرچہ میں لامکان ہوں مگر اپنا گھر بنوا دوں گا کہ داماد میرے گھر سے آئے گا. اور خدا نے یہ بندوبست کیا. علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی. کعبے کی معنی کیا ہے؟ کعبے کی معنی یعنی بلند. علی کی معنی یعنی کیا؟ یعنی بلند. اور نجف کی معنی یعنی کیا؟ یعنی بلند. جو کعبے کی معنی وہی علی کی معنی، جو علی کی معنی وہی نجف کی معنی. اس کا مطلب یہ ہے علی وہ بلندیوں کا آفتاب تھا جو بلندیوں میں نکھرا اور بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں ڈوب گیا. علی کی پوری زندگی بلندیوں میں گزری ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معیار حق تھے علی ابن ابی طالب. جس کا مقام یہ ہو چاہے پاک بی بی سیدہ ہو وہ بھی معیار حق ہیں. دیکھیے معصوم کی ہم ایک تعریف کرتے ہیں. معصوم کسے کہتے ہیں؟ مختلف تعریفیں کی جاتی ہیں. معصوم وہ ہے جو خطا نہ کرے، معصوم وہ ہے جو مسٹیک نہ کرے. اچھا 14 معصومین وہ سب کے سب معصوم ہیں. 1,24,000 انبیاء ہاں وہ بھی معصوم ہیں. تو ان کی عصمت اور ان کی عصمت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے عصمت ایک حقیقت مشککہ ہے. یہ ایک فلسفے کا تھوڑا مشکل لفظ ہے، کوئی زیادہ گھبرانے کی بات نہیں. مجھ آسان کر دوں کہ نور تو نور ہوتا ہے، شمع کا بھی نور نور ہے، سورج کا بھی نور نور ہوتا ہے. نور دونوں کہلاتے ہیں مگر کہاں شمع کا نور اور کہاں آفتاب کا نور. عصمت بھی اسی طرح ہے. حقیقت مشککہ اسی کو کہتے ہیں. آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہوں دوسرے انبیاء بھی معصوم ہیں، 14 معصومین بھی معصوم ہیں. ان کی عصمت اور ان کی عصمت میں فرق یہ ہے دوسرے انبیاء وہی کرتے ہیں جو ٹھیک ہوتا ہے اور اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اہل بیت جو کر دیتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں یہ مقام ایک جگہ پہ اللہ نے ایک نبی کو بھی دیا. حضرت یوسف قید خانے میں ہیں. حضرت یوسف کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے آپ میرے لیے تعبیر خواب کریں گے؟ کہاں کریں گے؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آزاد میں گیا ہوں، شربت پلا رہا ہوں، بادشاہ کو وغیرہ وغیرہ اپنے خواب بتایا. انہوں نے کہا تمہیں رہائی ہو جائے گی اور تم بادشاہ کے پرسنل اسسٹنس ہو جاؤ گے اور اس کو شربت گلاس میں ڈال کے پلاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے، بہت خوش ہوا. ایک بدماش برابر میں بیٹھا ہوا تھا، بے ادب بیٹھا ہوا تھا.
بے ادب نے کہا چلو ہم بھی کچھ کامیڈی کر لیتے ہیں، ہم بھی کچھ مذاق کر لیتے ہیں، ویسے ہی اس نے کوئی خواب بتا دیا تو حضرت یوسف نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے لیے سولی کی سزا ملے گی اور کوے تمہارے سر سے تمہارے مغز کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں گے۔ ایک مرتبہ وہ ہنس کے کہتا ہے اے نبی خدا میں نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، آپ نے تو پوری تعبیر بتا دی۔ تو حضرت یوسف نے کہا ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب تو وہی ہو کے رہے گا جو ہم نے کہہ دیا۔ عزیزان محترم، عید کی رات ہے، حسنین اماں کے پاس آتے ہیں، اماں شب عید ہے، عید کے کپڑے کہاں ہیں؟ سیدہ فرماتی ہے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ بس سیدہ کے جملے سیدہ کی زبان سے نکلتے ہیں، یہ صدیقہ کے جملے ہیں۔ خداوند متعال جبریل کو حکم دیتا ہے اے جبریل جنت کا لباس لے کر سیدہ کے در پہ پہنچانا اور دروازے پر دستک جب دینا، اگر کوئی پوچھ لے کون ہے دروازے پر، یہ نہ کہنا کہ رضوان جنت آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ جبریل امین آیا ہے، یہ نہ کہنا کہ فرشتوں کا فرشتہ آیا ہے، کپڑے لے کر عاجزی سے کہنا حسنین کا درزی آیا ہے۔ یہ بیوی کا مقام ہے کہ وہ صدیقہ ہیں، جو زبان سے نکلتا ہے وہ حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ مگر جنت کے لباس کا تذکرہ ہوا، خداوند متعال نے ایک اور مقام پر بھی اس جنت کے لباس کا ذکر ہوا۔ جب حضرت آدم نبی ہیں، حضرت آدم سے جنت میں ترک اولا ہو گیا، خدا کی آواز آئی اے آدم تو اب دنیا کی طرف چلا جا۔ حضرت آدم جانے ہی لگے تھے، آدم جنت کا لباس اتار کے دنیا کا لباس پہن کے چلا جا۔ خدایا تیری اتنی بڑی جنت ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس ایک لباس ہے، اب اس کو تو ہم لوگ لبادہ بولتے ہیں مگر لوگ اس کو شیروانی بولتے ہیں۔ مثال دے دوں، مثال کے طور پہ میں کسی صاحب کے گھر میں رہ رہا ہوں، علی بھائی کے گھر میں رہ رہا ہوں، تو علی بھائی کی میں شیروانی روز پہن کے آ رہا ہوں جا رہا ہوں، میری شیروانی گم ہو گئی، پھٹ گئی، جو بھی۔ تو ایک مرتبہ علی بھائی کا میرے ساتھ جھگڑا ہو گیا، میں مجلس پڑھنے آیا، بیچ مجمع میں انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا مولانا صاحب میں آپ سے ناراض ہوں، میری شیروانی اتار کے دے دیجئے۔ لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ کی ناراضگی تھی مگر بیچ مجمع میں شیروانی اتروانے کی ضرورت کیا تھی، چلو لے بھی جاتے، آپ کی شیروانی، حرج کیا ہے؟ خدا سے عاجزانہ یہ سوال ہے، خدایا تمہاری جنت میں اتنے لباس تھے، اگر آدم تیرا لباس پہن کے بھی چلے جاتے کوئی نقصان تو نہیں ہونا تھا، تیری جنت میں تو کوئی کمی نہیں آنے والی تھی، تیری جنت لامحدود ہے، تیری مخلوقات تیری طرح لامحدود ہیں۔ تو خدا کی آواز آئے گی ہم آدم کی خاطر قانون جنت کو نہیں بدلیں گے، ہم آدم کی خاطر قانون جنت کو نہیں بدلیں گے، اور قانون جنت یہ ہے کہ یہاں کی چیز وہاں نہیں جائے گی، وہاں کی چیز یہاں نہیں آئے گی۔ اب دوسرا سوال خدا سے یہ ہوگا خدایا اگر تجھے آدم کی خاطر قانون جنت کو بدلنا نہیں تھا تو حسنین کے در پہ، سیدہ کے در پہ یہ جبریل کپڑے لے کر کیسے پہنچ گیا؟ یہاں دو ہی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، یا تو سیدہ کی خاطر خدا نے قانون جنت کو بدل دیا، یا تو جہاں اہل بیت رہتے ہیں وہ جگہ جنت ہوتی ہے۔ وہ سلیمان کا محل تھا یہ ہے زہرا کا مکان، وہ سلیمان کا محل تھا یہ ہے زہرا کا مکان، اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں۔ وہ سلیمان کا محل تھا یہ ہے زہرا کا مکان، اس کے سب فرد مشیت کی زبان رکھتے ہیں۔ تو گھر میں داخل ہو جائیں معصومہ کی اجازت کے بغیر، اتنی ہمت ملک الموت کہاں رکھتے ہیں؟ یہ ہے مقام سیدہ، یہ ہے عظمت، ان کو اللہ نے جو عظمت دی ہے
اس عظمت کی اصل وجہ ان کی زندگی میں اور دنیا میں آنے سے پہلے جو اللہ کی انہوں نے بندگی کی تھی. تبھی تو ہم بی بی کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں امتحان کی، خدا نے اس بی بی سے امتحان لیا قبل ان یخلق کی، اس سے پہلے کہ تجھے پیدا کرے، اس سے پہلے کہ تجھے خلق کرے، اللہ نے ان سے امتحان لیا. اور بندگی میں یہی 14 ہستیاں تھیں جو بندگی کے درجہ کمال تک پہنچ سکی. ہر انسان کو اللہ نے چانس دیا تھا، مگر یہی 14 ہستیاں تھیں جو کمال بندگی تک پہنچیں اور انہیں اللہ نے اپنی ولایت عطا کی. اب آئیے اپنے عنوان کی طرف چلیں کہ عاشور سے ظہور تک کا ہمیں سفر طے کرنا ہے. اس ظہور کے دوران جو فتنے کا دور ہے، جو آخر الزمان کا دور ہے، دشمن کس انداز سے ہمارے جوانوں پر کام کر رہا ہے، کس انداز سے ہمارے بچوں پر کام ہو رہا ہے. دیکھیے، ہم ہمیشہ اہل بیت کی ولایت کا ذکر کرتے ہیں، مگر اس ولایت کو اپنے گھر میں امپلیمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ علی کی ولایت، رسول کی ولایت، اللہ کی ولایت. کیا باپ کی بیٹے پر ولایت نہیں ہے؟ کیا شوہر کی بیوی پر ولایت نہیں ہے؟ ہاں، ولایت جزئی ہے. شوہر یا باپ گناہ کا حکم نہیں دے سکتا، کوئی غیر شرعی حکم نہیں دے سکتا، مگر باپ کی بیٹے پر ولایت ہے، اتھارٹی ہے، مختصر صحیح، چھوٹی صحیح، مگر وہ ولی ہے اس کا. شوہر کا ولی کون ہے؟ بیوی کا ولی کون ہے؟ اس کا شوہر ہے. مگر یہ ولایت گھر میں امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم ماں کی محبت کی مثالیں دیتے ہیں، ماں کی محبت کی کہانیاں بتاتے ہیں. خدا باپ کی محبت کی کہانیاں بتاتا ہے. یوسف اور یعقوب کی کہانی، باپ کی محبتوں کی کہانی خدا بتا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ باپ کو اللہ نے ولایت دی ہے. ہاں، یہ ولایت یعنی اتھارٹی، ولایت یعنی اختیار. انہیں تو مکمل اختیار حاصل ہے. ان کے پاس وہ ولایت ہے کہ دنیا میں تصرف بھی کر سکتے ہیں. باپ تصرف نہیں کر سکتا، سورج چاند کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، بس یہ کہ اسے اختیار ہے کہ اپنے بیٹے کو حکم دے، نیکی کی طرف اس کو بلائے. اب ہم کیسے اپنی زندگی میں ولایت کو قائم کریں؟ اور آج کل اس دور میں آپ زائنسٹ جا کر پروٹوکول آپ پڑھ لیں، ان کے زائنزم صہیونی پروٹوکولز میں سے ایک پروٹوکول یہ ہے کہ بچوں کو ماں باپ کی سرپرستی سے نکال دو تاکہ ہم خود ان کی تربیت کر سکیں. جو بچے ماں باپ کی سرپرستی میں نہیں ہوں گے، دشمن ان کی تربیت کرے گا. تبھی تو حدیث میں مولا فرما رہے ہیں، یعنی ماں باپ کا احترام اتنا زیادہ ہمیں دین میں بتایا گیا کہ ماں باپ غلط کریں ان کا احترام کرو. ماں باپ غلط، یہاں تک کہ ماں باپ کافر ہوں. مولا نے جو نیا مسلمان ہوا تھا جا کے کہا اسے کہ چھٹے امام نے جا کر اپنی ماں کی خدمت کرو. وہ ماں اس کی پریشان ہو گئی کہ تو پہلے ایسا نہیں تھا، کیسے بدل گیا، تم میں اخلاق میں چینجنگ آ گئی ہے. کہا میں نے کسی ایک نبی کے ولی کی پیروی کرنا شروع کر دی ہے. تو کہا وہ کیا کہتا ہے تمہارے نبی کا ولی؟ کہا یہ باتیں کرتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے. ماں عیسائی تھی، جب ماں نے باتیں سنی ہنس کے کہنے لگی یہ تو وہی باتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کرتے تھے. کہا ہاں اماں، یہی تو وارث حضرت عیسیٰ امام جعفر صادق ہیں. تو ماں باپ کا ایک خاص احترام ہے، اور ماں باپ کے احترام کے بارے میں اسی لیے فرمایا من نظر الى والديه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل الله صلاة. جو اپنے والدین کو، عجیب حدیث ہے، غصے کی نگاہ سے دیکھے، اگرچہ وہ دونوں اس پر ظلم کر رہے ہوں، وہ دونوں رونگ ہو، وہ دونوں ظالم یا ظالمہ ہو، امام معصوم فرما رہے ہیں بس غصے کہے بھی کچھ نہیں، یہاں اف کی بات بھی نہیں ہو رہی، یہاں کوئی بڑھ کے کچھ بدتمیزی کی بات نہیں ہو رہی، بس غصے سے ماں باپ کی طرف دیکھے. امام معصوم فرماتے ہیں اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ غصے سے دیکھنے کا یہ نتیجہ ہے. اب جس بچے نے، جس جوان نے، جس بیٹی نے ماں باپ کا احترام سیکھ لیا، اب اسے دوسرے مرحلے میں زیارت عاشورہ میں سکھایا جاتا ہے بے ابی انت و امی. اپنے روحانی باپ سے کہو اے حسین، یہ ماں باپ جن کے تماچے کھا کر میں چپ ہو جاتا ہوں، جن کی غلط باتیں سن کر چپ ہو جاتا ہوں، جن کا اتنا احترام کرتا ہوں، اے حسین یہ ماں باپ آپ پر قربان. یعنی جس نے ماں باپ کی رسپیکٹ اور احترام اور ادب نہیں سیکھا، وہ کبھی بے ابی انت و امی کو نہیں سمجھ سکتا. بے ابی انت و امی کو تب انسان جا کے سمجھے گا. اب یہ ولایت ہے.
ولایت والدین کو دی ہے تاکہ ایک سسٹم، ایک نظام گھر میں رہے، ایک جسے کہا جائے نیوکلیئر فیملی کا جو نظام اسلام نے دیا ہے ویسا رہے کہ سینٹر میں باپ ہیں، پھر اس کے اطراف سب رہے ہیں، جو ایک نیوکلیس فیملی کا تصور اسلام نے دیا ہے۔ اب ولی جس روحانی باپ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، 12ویں سرکار کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیا پہلے اقوام ماضی والے بھی کسی امام کسی ولی کا انتظار کرتے تھے؟ ہاں بالکل کرتے تھے۔ آئیے ایک قوم کی طرف اشارہ کر دوں میں بس، بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کا سب سے زیادہ، جس قوم کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے وہ بنی اسرائیل۔ بعض علماء کے مطابق قرآن میں سیکنڈ موسٹ ڈسکس ٹاپک بنی اسرائیل ہے، سب سے زیادہ ڈسکس ٹاپک قرآن میں وہ قیامت ہے، اور قیامت کے بعد سب سے زیادہ جس ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ سوال یہ نہ ہم یہودی ہیں نہ آپ یہودی ہیں، نہ یہ کتاب موسیٰ کی کتاب ہے، اتنا زیادہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ جگہ جگہ موسیٰ، جگہ جگہ ہارون، جگہ جگہ بنی اسرائیل کا ذکر کیوں ہے؟ اس کا جواب خود مولا فرماتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ۔ مولا فرما رہے ہیں جو حادثات بنی اسرائیل میں ہوئے تھے، اے امت مصطفیٰ تمہاری امت میں بھی وہ حادثات ہوں گے۔ پھر فرمایا النعل بالنعل، جوڑی بجوڑی بالکل وہی حادثات ہوں گے جو بنی اسرائیل میں ہوں گے۔ پھر فرمایا قُذَّ بِالْقُذَّةِ، پھر دو دروازوں کی مثال دی، جیسے دو دروازے ایک دوسرے کے شبیہ ہوتے ہیں تم دونوں بھی ایک دوسرے کے شبیہ ہوگے۔ پھر دو جوتیوں کی مثال دی، جیسے دو جوتیاں ایک دوسرے کی شبیہ ہوتے ہیں تم دونوں بھی ایک دوسرے کے شبیہ ہو۔ پھر فرمایا الشبر بالشبر، بالش ببالش تم بھی اسی رستے پہ چلو گے جس رستے پہ بنی اسرائیل چلے تھے۔ پھر فرمایا الذراع بالذراع، آدھا میٹر بآدھا میٹر تم بھی اسی رستے پہ چلو گے جس رستے پہ بنی اسرائیل والے چلے تھے۔ پھر فرمایا حتی ان لو کان من قبلکم دخل حجر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں ایک سوراخ میں چپکلی گھسی ہے تو امت مصطفیٰ میں بھی وہ ہو کر رہے گا۔ اتنی تشابہ ہے بنی اسرائیل اور ہمارے درمیان، اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ ہم جب اٹھاتے ہیں سمجھیے تو بنی اسرائیل نہیں، یہ ہمارا نام ہے۔ قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، جہاں موسیٰ کا نام پڑھیں سمجھ جائیے اس سے مراد رسول اللہ ہیں، جہاں ہارون کا نام سمجھ جائیے اس سے مراد مولا علی ہیں، اور جہاں بنی اسرائیل کا نام آئے سمجھ جائیے اس سے مراد امت مصطفیٰ ہے۔ اب اس بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، ایک مختصر سا اشارہ کر دوں، وقت بھی قلیل ہے، کہ بنی اسرائیل کو حضرت یوسف لے کر آ گئے مصر میں، اور 400 سال تک کوئی نبی نہیں تھا، حضرت یوسف سے حضرت موسیٰ تک کا 400 سال کا پیریڈ تھا۔ یہ اس زمانے میں پستے تھے، مرتے تھے۔ خداوند متعال خود قرآن میں کہہ رہا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تمہارے مردوں کو ذبح کر دیا جاتا، تمہاری عورتوں کو زندہ کیا جاتا، اور یہ بہت بڑی مصیبت اور آزمائش اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر تھی۔ ہاں ان کی اپنی مسٹیکس، خطائیں بھی تھیں، مگر ان کی نہ عزت محفوظ نہ ناموس محفوظ، ان کی تعداد 5 لاکھ 6 لاکھ سے زیادہ بڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اگر یہ بڑھ جاتے ان کو قتل کر دیا جاتا، کہیں آرمی نہ بنا دیں۔ ان کو کوئی ہنر سیکھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے جس ٹوکری میں حضرت موسیٰ کو رکھا تھا وہ ٹوکری کسی لوکل نے بنائی تھی، بنی اسرائیل نے نہیں بنائی تھی، ٹوکری بنانے کا ہنر بھی نہیں تھا۔ ان کو علم، سائنس، کوئی بھی سیکھنے کی اجازت نہیں تھی کہ کہیں کچھ سیکھ کر کچھ بنا نہ لیں، ظلم ہوتے رہتے تھے ان پر۔ انہوں نے کیا کیا، پہلا کام یہ کیا کہ آئے اپنے علماء کے پاس، کیونکہ اس 400 سال کے پیریڈ میں کوئی نبی نہیں آیا، یہ اپنے فقیہ اور اپنے علماء اور فقہا کی ولایت کے سائے میں رہتے تھے۔ اپنے علماء کے پاس آئے کہ آپ بتائیے، یعنی ان کی حالت بالکل وہی تھی جیسے آج کل مسلمانوں کی حالت ہے، نہ عزت محفوظ نہ ناموس محفوظ، مسلمان کا خون پانی کی طرح سستا ہے، مسلمان کی کوئی عزت نہیں، مسلمان کے ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ مسلمان شہری کی کوئی عزت ہے، وہی ان کی سچویشن تھی۔ اپنے علماء کے پاس آئے، پہلا کام یہ کیا دین کی طرف پلٹے۔ علماء نے کہا تم آؤ مل کر دعا مانگو اور خدا کی بارگاہ میں خدا سے التجا کرو، خدا کوئی مددگار بھیج دے۔ اب اس سینیریو کو 7ویں امام ہمیں بتلا رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں فلما طال علی بنی اسرائیل العذاب، جب بنی اسرائیل پہ مصیبتوں کے بعد مصیبتیں آنے لگی، جمع ہوئے، ساری کی ساری 5 لاکھ 6 لاکھ جتنی قوم تھی سب جمع ہو جاتے تھے، ضجوا وبکوا الی اللہ 40 صباحا، سب جمع ہو کر خدا کی
بارگاہ میں گریا کرتے تھے، چیختے تھے، چلاتے تھے، اے خدایا کوئی مددگار بھیج دے، مددگار کا ظہور کب ہوگا، ہم منتظر ہیں، بھیج دے۔ امام فرماتے ہیں ضجوا وبکوا الی اللہ 40 صباحا، 40 دن پوری کی پوری قوم نے مل کر گریا کیا۔ فاوحى اللہ تعالی الی موسیٰ وہارون، خدا نے موسیٰ اور ہارون پر وحی نازل کی کہ انہیں فرعون کے چنگل سے بچا دے۔ اور عجیب ہے، یہ حدیث اسٹریٹجیکل حدیث ہے، یہ حدیث پالیسی میکنگ حدیث ہے، یہ تشیع کی 1000 سالہ پالیسی اسی حدیث کی بنیاد پہ بنی ہے، یہ معمولی حدیث نہیں ہے۔ مولا اگلے جملہ اور اہم فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جب انہوں نے دعا کی 40 دن تک کے لیے، خدا نے موسیٰ اور ہارون پر وحی نازل کی کہ جاؤ انہیں فرعون کے چنگل سے بچاؤ، اور خدا نے موسیٰ کے ظہور کو 170 سال قریب کر دیا صرف ان کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اگلا جملہ مولا کا اور زیادہ اہم ہے، جو پالیسی میکنگ ہے، جو ہماری اسٹریٹجی، شیعہ اسٹریٹجی میکنگ ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہاکذا انتم لو فعلتم لفرج اللہ عنا۔ آج 7ویں امام شیعوں کو کہہ رہے ہیں اگر تم بھی ایسے کرو گے تو امام زمانہ کا ظہور قریب ہو جائے گا، مگر اگر ایسے نہیں کرو گے فالامر ینتہی الی منتہا، تو پھر ظہور اس وقت ہو کے رہے گا جب مقدر میں ہو کے رہنا ہے۔ یعنی مولا نے ایک پالیسی دے دی، اور اسی امام نے ہمیں دعائیں ندبہ بھی سکھائی ہے کہ جمعے کے دن اٹھ کے ندبہ کی معنی کیا ہے۔ ندبہ یعنی گریا، ندبہ یعنی چیخنا، ندبہ یعنی پکارنا، ندبہ یعنی آہ و بکا۔ اسی امام نے یہ حدیث بھی فرمائی، پھر دعائے ندبہ بھی ہمیں سکھائی۔ اور دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ این الشموس الطالعہ، کہاں ہیں وہ ابھرتے ہوئے آفتاب، این الانجم الظاہرہ، کہاں ہیں وہ چمکتے ہوئے ستارے، کہاں ہے وہ امامت کے بعد امامت کی ملی ہوئی کڑی، این الحسن والحسین، کہاں ہے حسن اور حسین، کہاں ہے نسل حسین سے آنے والے امام، این بقیت اللہ، کہاں ہے میرے آخری امام، کہاں ہے اللہ کے نمائندے، کہاں ہے وہ مولا جن کی زیارت سے میں محروم ہو چکا ہوں۔ پھر انداز گفتگو بدل جاتا ہے، عاشقوں والا انداز گفتگو بن جاتا ہے دعائے ندبہ میں۔ بنفسی انت، میری جان تجھ پہ قربان، بنفسی انت من مغیب لم یخلو منا، میری جان اس غائب پر قربان جو ابھی ہمارے درمیان سے گیا ہی نہیں ہے۔ انہی مجلسوں میں تو امام آتے ہیں۔ بنفسی انت من شائق، میری جان اس آقا پہ قربان جسے دنیا بھول چکی ہے۔ پھر انداز بدل جاتا ہے، حل من معین فاطیل معه العویل والبکا، ہے کوئی مددگار مجھے مہدی کے لیے رونے پہ مدد کرے۔ حل من معین فاطیل معه العویل والبکا، پھر مولا سے کہتے ہیں متا ترانا ونراک، اے یوسف زہرا کب ہم آپ کو اور آپ مجھے دیکھیں گے، کب آپ کی ہم زیارت کریں گے۔ مولا کس سرزمین میں ہیں؟ اب رضوا امضی طوا، اے مولا کیا رضوا کی سرزمین میں ہیں؟ مولا کدھر ہیں؟ کربلا میں روزہ شبیر سے لپٹ کے رو رہے ہیں، یا ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ شمع جلا کے رو رہے ہیں۔ بنفسی انت متا ترانا ونراک، کب آئے گا وہ دن؟ عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا، کتنا مشکل ہے اے میرے امام میرے لیے کہ ساری دنیا کو دیکھوں بس دیدار یوسف زہرا سے محروم رہوں۔ یہ ہماری گنہگار آنکھیں ہیں جنہوں نے ہمیں زیارت اور دیدار آقا سے محروم کر دیا ہے۔ ہاں یہ پالیسی امام نے دی ہے۔ تم بھی ظہور چاہتے ہو؟ ان کو مولا نے موسیٰ دے دی 170 more than 1 century ظہور قریب ہو گیا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو یہی پالیسی ہونی چاہیے، دعائے ندبہ کو انسان نہ بھولے۔ پوری قوم جتنا ابھی مجمع آتا ہے، کیا اتنا مجمع کبھی دعائے ندبہ میں آتا ہے؟ نہیں، ہم نہیں آتے دعائے ندبہ میں۔
کیونکہ ہمیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے. ہماری مشکلات کا حل امام زمانہ کا ظہور ہے. یہ ظہور مولا کے فائدے سے زیادہ ہمارے فائدے میں ہے. اگرچہ ہمیں بینیفٹ فائدے کے لیے ظہور کی دعا نہیں کرنی چاہیے. اب موسیٰ نے اس قوم کی چنگل فرعون سے کیسے نکالا؟ خداوند موسیٰ نے جب اعلان نبوت کر دیا، فرعون بھی سمجھ چکا اپنی قوم کو اپنے ساتھ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ راتوں رات حضرت موسیٰ پر وحی نازل ہوئی. سورہ شعراء میں اس کا ذکر آیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ. ہم نے موسیٰ پر وحی نازل کی، ہمارے بندوں یعنی بنی اسرائیل والوں کو راتوں رات نکل کے چلے جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا. موسیٰ پوری قوم، اور قوم بنی اسرائیل کی جو تعداد بتائی جاتی ہے 5 لاکھ 6 لاکھ میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں ہے. کم سے کم بھی بتائی جاتی ہے 50,000 5,000، زیادہ سے زیادہ 5-6 لاکھ. اتنی بڑی قوم کو، جس میں بچے بھی بوڑھے، تمام قوم کو وہ لے کر نکلے. صبح جب فرعون اٹھا، فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ والے بنی اسرائیل والے نکل چکے ہیں. اب اس کے پاس وہ سپاہی تھے، وہ تیزی سے نکلا. موسیٰ کے پاس بچے بوڑھے وہ آہستہ آہستہ جا رہے تھے. اب ایک مرتبہ موسیٰ کی قوم نے پیچھے سے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے. موسیٰ کی قوم نے کہا موسیٰ فرعون آ رہا ہے. موسیٰ نے کہا قوم سے تم چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، یہاں تک کہ ایک ایسا مقام آیا کہ سامنے دریا تھا، پیچھے فرعون تھا. اب نہ کوئی بھاگنے کا رستہ، دریا میں جائیں گے تو دریا میں ڈوبیں گے، ادھر سے فرعون مارے گا. اب قوم نے ناشکری کرنا شروع کر دی. موسیٰ سب تمہارا قصور ہے، ہم ٹھیک ہے پستے تھے، ٹھیک ہے ہماری ناموس کی کوئی عزت نہیں تھی، ہماری بچیوں کی عزتیں لٹتی تھی، مگر سب تو نہیں مارے جاتے تھے، اب تو سب کے سب مارے جائیں گے. موسیٰ تم نے ہمیں پرابلم میں ڈال دیا، پرابلم کریٹر موسیٰ تم ہو نعوذ باللہ. جب امام زمانہ ظہور کریں گے، کتنے مولا کے چاہنے والے مولا پر یہی اعتراض کریں گے، مولا ٹھیک ہے ایک آدھ گولی فائر سے، کوئی بم بلاسٹ سے کچھ لوگ ہم مر جایا کرتے تھے، مگر آپ کے ظہور کے بعد سب کے سب ہم خطرے میں چلے گئے ہیں. ہمارا سلسلہ چلتا تھا. میں مولوی شاید نعوذ باللہ، اللہ اللہ مجھے بچائے کہ اگر کوئی میرے جیسا ہم لباس کہے گا، مولا میں تو اپنی تقریریں کرتا تھا، آپ آگے سارا نظام برہم درہم ہو گیا. کوئی آزادار کہے گا مولا میں تو آزاداری کرتا تھا، آپ کی وجہ سے سارا سسٹم گڑبڑ ہو گیا، سارے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں، اب تو ہماری جان خطرے میں ہے. سب ہمیں گویا گن رکھ کے پوچھ رہے ہیں کیا تم مہدی کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. مولا ہم تو سمجھ رہے تھے آپ ہماری پریشانی دور کریں گے، آپ نے تو ہماری پریشانی بڑھا دی. افسوس کہ کبھی کبھار ہم ظہور کی دعا اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب تھوڑی قربانی کا موقع آتا ہے تو فوراً ظہور کی دعا سے رک جاتے ہیں. تو اس موقع پر جو موسیٰ کا جواب تھا وہی امام زمانہ کا جواب ہوگا. موسیٰ نے جب قوم کی ناشکری کو دیکھا، کہا ان ربی معی، ان معی ربی سیہدین، میرا خدا میرے ساتھ ہے جو مجھے ہدایت دے گا. ایک مرتبہ آواز آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَجَرَ. ایک مرتبہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا عصاؤں سے سمندر پہ مار، سمندر شگافتہ ہوا. فَكَانَ كُلَّ فِرَقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور ہر سمندر کا حصہ پہاڑ کی طرح بلند ہو گیا، اور اس موقع پر موسیٰ کی قوم چلنے لگی. اچھا اتنا عظیم معجزہ موسیٰ کی قوم نے دیکھا. جب موسیٰ چلنے لگا تو موسیٰ کی قوم تقریباً دریا کے آدھے میں ہی پہنچی تھی. تو فرعون نے کہا یہ جا سکتے ہیں تو میں بھی چلے جاؤں. عجیب تھا فرعون کی مینٹلٹی بھی. کبھی کبھار ہمارے پاس بھی کوئی فرعونی مینٹلٹی ہوتی ہے. کیسے؟ یعنی فرعون رہ کے بینیفٹ مجھے موسیٰ والے چاہیے. ہم حرکتیں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں خدا دعا قبول کیوں نہیں کر رہا. ارے تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو تو تمہیں موسیٰ والے بینیفٹ ملیں گے. فرعون کی حرکتیں کرنی ہے مگر بینیفٹ فوائد موسیٰ والے چاہیے. فرعون کی بھی یہی مینٹلٹی تھی، تکبر تھا نا. تکبر والا کہتا ہے مجھے جو من میں آئے کروں گا مگر مجھے وہ بینیفٹ بھی چاہیے. فرعون بھی اتر آیا. موسیٰ کی قوم نے پھر سے کہا موسیٰ جیسے ہم کراس کر رہے ہیں وہ بھی تو پیچھے سے کراس کر کے آ جائے گا. موسیٰ نے کہا خاموشی سے کراس کرو. جب آخری شخص نے دریا کو کراس کر دیا، ایک مرتبہ موجوں نے آپس میں ہاتھ ملائی. موسیٰ نے پلٹ کے دیکھا، فرعون ڈوب گیا. خدا کی آواز آئی موسیٰ تو بندگی کرنا دکھا، ہم خدائی کرنا جانتے ہیں. موسیٰ تو بندگی تو کرنا دکھا. یہ ٹینشن والے جو ایام ہوتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں،
جو بنی اسرائیل کی طرح ناشکری کرتا ہے اسے کچھ نہیں ملتا، مگر جو موسیٰ کی طرح کہتا ہے نہیں میرا خدا میرے ساتھ ہے، جس طرح سے خوشی کے دن گزر جاتے ہیں مشکلات کے دن بھی گزر جاتے ہیں۔ عجیب ہیں، بنی اسرائیل والے آگے بڑھے ہیں۔ اب ساتویں امام دیکھیے، قرآن بھی بھرا ہوا ہے بنی اسرائیل کے ذکر سے، حدیثیں بھی بھری ہوئی ہیں بنی اسرائیل کے ذکر سے، کیونکہ بنی اسرائیل کا ذکر ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے در حقیقت۔ اب ساتویں امام فرماتے ہیں بنی اسرائیل والے دریا سے کراس کر چکے تھے، ابھی دریا کے پانی کی وجہ سے ان کے پاؤں بھیگے ہوئے تھے، پاؤں خشکی نہیں ہوئے۔ اتوا علی قوم یعکفون الاصنام، ایک ایسی قوم پہ پہنچے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، ایک ایسی قوم پہ پہنچے کہ جس کے لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ تم بھی ہمارے لیے بھی ویسا بت بنا دو جیسے ان کے پاس بت ہیں، ویسا خدا ہمارے لیے بھی بنا دو۔ موسیٰ نے جلال میں آ کر کہا انکم قوم تجہلون، تم تو بالکل جاہل قوم ہو۔ عجیب بات ہے، سوال ہے کہ وہ قوم جس نے ید بیضا کا معجزہ دیکھا، وہ قوم فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھا، اژدہا کا معجزہ دیکھا، کتنے معجزے دیکھے، ٹڈیوں کے برسنے کا معجزہ دیکھا، نیل کو سرخ ہونے کا معجزہ دیکھا، کیا نہ کیا معجزے موسیٰ نے، 9 کے قریب معجزے موسیٰ نے ان کو دکھائے، اور وہ قوم موسیٰ سے کہہ رہی ہے کہ موسیٰ ہمارے لیے بت بنا دے۔ کیا چینجنگ آئی بنی اسرائیل میں۔ علماء کہتے ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس ماحول کا اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ مومن کو برا ماحول کافر بنا دیتا ہے، مومن کو برا ماحول مشرک بنا دیتا ہے۔ اب ماحول میں جانے کے 2 طریقے ہیں، ایک یہ تو آپ کفر آلود ماحول میں جا کر زندگی کرے، دوسرا ماحول کیا ہے، برے ماحول کو اپنے گھر میں لے کر آئیں۔ آپ کہیں گے برے ماحول کو کیسے گھر میں لانا ہے؟ سب لوگ لا سکتے ہیں اور کئی لوگ لاتے بھی ہیں، اس کے لیے بس آپ کو ایک وائی فائی کنیکشن چاہیے، کوئی ڈیوائس، موبائل، ٹی وی یا کوئی بھی آئی پیڈ چاہیے، شیطانی ماحول آپ کے گھر میں آ جائے گا ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے۔ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ فلاں خاتون بے حجاب پھر رہی ہے، فلاں غیر مسلمان یہ حرکتیں کر رہا ہے، فلاں کی ٹیبل پہ شراب کی بوتل ہے۔ آپ کہیں گے میں تو مسلمان ہوں، میں تو شراب کی بوتل نہیں پیتا، ارے میری بیوی تو اس کی طرح نہیں پھرتی، میں مسلمان ہوں، میری بیٹی تو ویسی حرکتیں نہیں کرتی، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں شروع میں انسان یہ کہے گا، مگر رفتہ رفتہ اس کی زندگی میں تبدیلی آتی چلی جائے گی، کیونکہ جو انسان دیکھتا ہے، دیکھنے کا اتنا برا اثر ہو جاتا ہے، انسان کی پوری زندگی بدلتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تو انسان کو مولا نے خود فرمایا من اسمع بناطق فقد عبدا، جس نے کسی بولنے والے کی باتیں سنی اس نے در حقیقت اس کی غلامی کی ہے، اس کا عبد بن چکا ہے۔ مولا نے سننے کی بات کی، جب دیکھتا ہے تو دیکھنے کا اور زیادہ اثر ہوتا ہے۔ 50 سال پیچھے چلے جائیے، ہمارے گھروں میں فیملی میں لباس کیسے ہوتے تھے، بزرگوں سے پوچھ لیجئے، حیا والے لباس ہوتے تھے، تنگ لباس نہیں ہوتے تھے، پتلے نازک لباس نہیں ہوتے تے۔ یہ وہی دیکھنے کا غیر محسوس اثر ہے ہماری زندگیوں میں، ہماری بچیوں میں، ہمارے لڑکوں میں جو پھٹی ہوئی شلواریں آ رہی ہیں، بے حیائی کا لباس آ رہا ہے، لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں، لڑکی کا بھی حجاب ہوتا ہے، لڑکے کا بھی حجاب ہوتا ہے، لڑکے کا حجاب تھوڑا کم ہوتا ہے، لڑکی کا حجاب تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کیوں سوسائٹی بدلتی چلی جا رہی ہے؟ وہی درس قرآن میں بنی اسرائیل کا خدا نے دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے جو دیکھا، اس دیکھنے کا اتنا اثر ہوا کہ توحید کی دھجیاں انہوں نے اڑا دی ہیں، کہ نبی سے کہہ رہے ہیں، وہ بھی کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی سے کہہ رہے ہیں تم ہمارے لیے بت بنا دو۔ ہم بھی جو دیکھتے ہیں اس کا ہماری زندگی پہ بہت خطرناک اثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیز میں آگے بڑھیں۔ وہ خوراک جو سوشل میڈیا پہ، یہ میڈیا پہ مل رہی ہے، اچھی خوراک اپنے بچوں کے لیے مہیا کریں کہ ہمارے بچے جو صحیح ہے وہ چیزیں دیکھیں، نہ کہ وہ جو کردار یزیدی تھا اس چیز کو ہمارا بچہ دیکھے۔ اور ان ایام میں سب سے بڑا درس یہی ہے کہ اپنے کردار کو سنوارو۔ یزیدی کردار وہ تھا جو شہوت پرست کردار تھا۔ یہ ایام گریے کے ایام ہیں، آہ و بکا کے ایام ہیں۔ عزیزو، آج ہمیں حسین کو شبیہ پیمبر علی اکبر کا پرسہ دے۔
ہاں زادارو خلقن و خلقن، روایت میں ملتا ہے کہ اخلاق بھی علی اکبر کا رسول جیسا تھا اور شکل صورت بھی رسول جیسی تھی۔ جسے رسول سے ملنا ہوتا تھا آ کے علی اکبر سے مل لیتا تھا۔ جب دربار ابن زیاد میں یہ لٹا ہوا قافلہ آیا تو ابن زیاد نے شمر سے پوچھا، ہم نے تو سب مرد اس قافلے کے مار دیے تھے، یہ کون مرد زندہ ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین ہے۔ ابن زیاد کہتا ہے علی تو کربلا میں مارے گئے۔ شمر کہتا ہے حسین کو علی سے اتنی محبت تھی، اپنے سارے بچوں کے نام علی رکھے۔ ہاں ہم نے علی اصغر اور علی اکبر کو مارا ہے، یہ علی یہ زین العابدین۔ حسین کے سارے بچوں کے نام علی تھے، اور آج علی اکبر پہ گریہ کرنا ہے۔ وہ شبیہ ہے پیمبر اکبر جو بار بار آ کے حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، مولا مجھے جنگ پہ جانے کی اجازت دے دیجیے۔ حسین فرماتے ہیں اکبر بیٹا تم جا کر اپنی اماں سے بھی اجازت لے لے اور اپنی پھپھی سے اجازت لے لے جس نے تجھے پالا تھا، کیونکہ جب علی اکبر پیدا ہوئے تھے بی بی زینب نے حسین سے اکبر کو مانگ لیا تھا، بھیا میں تیرے اکبر کو پالوں گی، اور علی اکبر کی پرورش بی بی زینب نے کی تھی۔ اور مدینے میں یہ بات مشہور تھی، بی بی زینب فرماتی تھی میرے اکبر کو جوان تو ہو لینے دو، میں اکبر کی شادی کراؤں گی، مدینے والے دیکھیں گے بنی ہاشم کے جوان کیسے شادی کرتے۔ ہاں آزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رونا، یہ ایام ختم ہونے کو ہیں۔ جب امام جعفر صادق کے پاس کوئی آیا کہا مولا نے تم نے میرے جد حسین پہ گریہ نہیں کیا، مولا نے فرمایا، اس راوی نے رومال بھیگا ہوا نکال کے دکھایا، مولا میں نے بہت گریہ کیا ہے۔ مولا نے فرمایا ایسے میرے جد حسین پہ نہ رونا۔ کیسے رو مولا؟ مولا نے فرمایا جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ ہائے بین کر کے روتی ہے، ویسے میرے جد حسین پہ رونا۔ علی اکبر آتے ہیں خیمے میں، اماں سے آ کے کہتے ہیں اماں کل ساری مائیں اپنے بچوں کو قربان کریں گی اور ساری مائیں فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گی۔ اماں کیا تو نہیں چاہتی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے؟ ماں نے اجازت دے دی۔ اب آئے بی بی زینب کے پاس، بی بی زینب سے عجیب سوال کیا، پھوپھی زینب بتاؤ رتبے میں آپ افضل ہیں یا فاطمہ زہرا افضل؟ عجیب سوال کیا۔ کہا بیٹا کیسی بات کرتے ہو، میں زہرا کی جوتیاں اٹھانے والی ہوں۔ تو بی بی زینب سے اکبر نے کہا پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہو لینے دو۔ یہاں بھی اجازت مل گئی علی اکبر کو۔ ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین کا خیمہ کا پردہ دیکھا، کبھی اٹھتا تھا اور کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ جانتے ہو کیا ہوتا تھا؟ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے کوئی بہن آ کر اپنی باہوں کو اکبر کی گردن میں ڈالتی تھی، بھیا ذرا صغرا کی طرف سے تو مل لینے دے۔ پھر نکلتے تھے کوئی بہن دامن پکڑ لیتی تھی، بھیا ذرا اپنا چہرہ دیکھ لینے دے، ابھی یہ چہرہ خاک و خون میں مل جائے گا۔ عزادارو اس موقع پر سن سکو گے ایک ایسا منظر بنا، حسین جیسے امام بھی روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئے۔
کیسا منظر بنا، بیویوں نے 2 قطاریں بنائیں، 2 قطاروں سے درمیان سے علی اکبر گزرنے لگے، مگر جب اکبر گزرنے لگے خیمے کے کونے سے ایک میٹھی سی آواز آئی، اکبر بھیا ذرا اپنے بیمار بھائی سے تو مل کر جاؤ۔ سید سجاد اپنے ہاتھوں کو کمر پہ رکھے آئے، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ بھائی نے بھائی کو سینے سے لگایا۔ اکبر شام کا دربار میرے حصے میں، کربلا کا میدان تیرے حصے۔ ہاں عزادارو، یہی حق ہے حسین پہ گریے کرنے کا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آخر حسین واپس آئے۔ حسین نے فرمایا بیبیو مسافر کا راستہ نہ روکو۔ علی اکبر کو لے کر آئے، ایک مرتبہ سر پہ عمامہ رکھا، لباس پہنائی، کمر بند باندھا، سر سے پاؤں تک ایک حسرت بھری نگاہوں میں حسین نے دیکھا اور ایک جملہ کہا، آہ اکبر تجھ جیسا بیٹا کائنات میں نہ ہوگا۔ حسین نے اکبر کو گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے مدد کی۔ حسین گھوڑے پہ بیٹھے اکبر، اب علی اکبر تھوڑا تھوڑا حسین سے دور ہو چکے تھے، ابھی سواری تقریباً دوڑنے ہی لگ رہی تھی، بہت شور تھا، توق کی دہل کی آوازیں تھیں، تلواروں کی آوازیں تھیں، نیزوں کی جھنکاریں تھیں، مگر علی اکبر کے کان میں ایک آواز آ رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا ولدی، میرے لال۔ اکبر پریشان کہاں سے آ رہی ہے، جب پیچھے مڑ کے دیکھا کیا دیکھا، حسین کمر کو تھامے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اکبر او میرے لال اکبر۔ اکبر نے جب حسین کو اس حالت میں دیکھا، گھوڑے کو روک لیا۔ بابا آپ کے اوپر یہ کیسی حالت طاری ہو گئی ہے؟ حسین نے کہا اکبر تیرے پاس تو علی اکبر جیسا کوئی بیٹا نہیں جو تو محسوس کر سکے۔ بیٹا یہ میں جانتا ہوں مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اب عزادارو ایک بہت درد بھرا جملہ علی اکبر نے کہا۔ روایت کہتی ہے علی اکبر حسین کے کان میں کچھ کہہ کر چلے گئے، حسین کی چیخیں نکل آئیں، علی اکبر چلے گئے۔ یہ منظر زینب دیکھ رہی تھی۔ زینب نے حسین سے کہا حسین تجھے میرے حق کی قسم بتا اکبر نے تجھے کیا کہا؟ حسین نے فرمایا بہن زینب دنیا کا دستور تو یہ ہے کہ بوڑھا باپ بیٹے کو وصیت اور نصیحت کر کے جاتا ہے، مگر میرا اکبر مجھے وصیت کر کے گیا بابا میری لاش خیمے میں نہ لانا، میری ماں پردیسی ہے برداشت نہ کر سکے گی۔ بس عزادارو علی اکبر روانہ ہوئے، حوصلے کے ساتھ روتے بھی جاؤ ماتم بھی کرتے جاؤ۔ علی اکبر کے مصائب آج سننے ہیں، یہ وہ مصائب ہیں جو جمعرات کوئی حرم حسین میں پڑھ نہیں سکتا۔ ہاں عزادارو علی اکبر میدان جنگ کی طرف گئے، مقتل کہتے ہیں، مقتل کی روایات کہتی ہیں 17 حملے کیے، ہر حملے کے بعد واپس پلٹتے، بابا سے کہتے بابا میں جنگ تو ٹھیک کر رہا ہوں۔ ہاں بیٹا تو عباس علمدار کا شاگرد ہے، تجھے عباس نے جنگ کے طریقے سکھائے ہیں۔ پھر پلٹتے، پھر حملہ کرتے۔ ایک مرتبہ 17ویں حملے سے پہلے پلٹیں، 2 باتیں کی، کہا بابا جب میں جنگ کرتا ہوں کوئی مجھے آواز
آتی ہے کوئی کہتا ہے مرحبا ابنی، مرحبا میرے لال، کہا اکبر تو شبیہ پیمبر ہے، شباہت تب پوری ہوگی جب علی آئیں گے، نجف سے یہ میرے بابا علی ہے جو تجھے مرحبا کہہ رہے ہیں۔ اور علی اکبر نے کہا بابا ایک دوسری گزارش ہے، بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے قتل کر دیا ہے، بابا تھوڑا پانی مل جائے۔ اب عزاداروں سنو گے، مدینے میں بار بار حسین اکبر سے کہتے تھے اکبر بیٹا تم مجھ سے کچھ مانگتے نہیں ہو، کچھ تو مانگ لو۔ اکبر کہتے تھے بابا میری پھپھی تو مجھے فرصت ہی نہیں دیتی، میرے چہرے کو پڑھ دیتی ہے، پھپھی میرے لیے ہر شے مہیا کر دیتی ہے۔ اب پہلی مرتبہ اکبر پانی جیسی معمولی چیز مانگ رہے ہیں، مگر حسین بے بس کھڑے ہوئے ہیں۔ حسین نے فرمایا اکبر اپنی زبان کو میرے منہ میں ڈال کے دیکھ۔ جیسے اکبر نے منہ میں زبان ڈالی، زبان نکال کے کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ ہائے پیاسے حسین۔ بس آزادارو آخری حملہ کرنے کے لیے علی اکبر روانہ ہوئے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے کہا سب مل کے حملہ کریں گے، ایک ظالم نے علی اکبر کے سر پر گرز ماری۔ اب علی اکبر سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا۔ علی اکبر نے کیا کیا، اپنی باہوں کو جانور کی گردن میں ڈال دیا۔ اب جو علی اکبر کے سر کا خون تھا وہ جانور کی آنکھوں میں گر رہا تھا، جانور کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ معلوم ہے کیا قیامت آ گئی، جانور سیدھا دشمنوں کے گھیرے میں چلا گیا۔ جہاں سے سواری گزرتی اور نیزے اٹھتے نیچے آتے، اور نیزے تلواریں اٹھتی نیچے آتی۔ تبھی تو فرمایا مقتل کے جملے ہیں فَقَطَّعُوهُ بِالسُّيُوفِ عِرَبًا عِرَبًا، بچے کو تلواروں سے ٹکڑا ٹکڑا کر دیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، بابا میرا سلام قبول کر دیجئے۔ اب عزادارو حسین سے سنبھلا نہیں جا رہا تھا، کیسے چلے حسین۔ حسین سواری پہ بیٹھے ہیں، راوی کہتا ہے میں نے حسین کو اکبر کی لاش اٹھانے سے پہلے بھی دیکھا، میں نے حسین کو اکبر کی لاش اٹھانے کے بعد جب دیکھا میں حسین کو پہچان نہ سکا۔ حسین کے سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ لاش علی اکبر پہ حسین پہنچے ہیں۔ اب حسین نے، علامہ شوستری فرماتے ہیں علی اکبر کی لاش پہ جب پہنچے ہیں حسین نے خود کو زمین پہ گرایا اور گھٹنیوں کے بل زمین کو چھوتے چھوتے علی اکبر تک پہنچے۔ علی اکبر کا سر گود میں لیا، اکبر بیٹا کوئی تمنا ہے؟ کہا جی بابا ذرا مجھے صغرا کی زیارت کروا دیجئے، میں نے بہن سے کہا تھا تجھے لینے آؤں گا۔ حسین نے فرمایا اکبر میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب علی اکبر نے سن سکو گے کیا منظر دیکھا، جب اکبر مدینے کو چھوڑ رہے تھے بیمار صغرا آئی، اکبر سے کہنے لگی بھیا تو جا رہا ہے مگر اس خاک کے ٹیلے پہ اپنے قدم کے نشان چھوڑ کے جا، جب تیری یاد مجھے ستائے گی تیرے قدم کے نشان سے اپنے دل کو بہلا دوں گی۔ اکبر نے وہی منظر دیکھا، بیمار صغرا کی نگاہیں اکبر کے قدم کے نشان پر تھی، کبھی کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہے اکبر تیری بیمار بہن تیرے وعدے پہ زندہ ہے۔ بس آزادارو
مصائب تمام کیا، حسین اکبر کی لاش اٹھانا چاہتے ہیں، ایک ہاتھ اکبر کی گردن کے نیچے دیتے ہیں، ایک ہاتھ علی اکبر کے پاؤں کے نیچے دیتے ہیں، نجف کی طرف رخ کر کے کہتے ہیں یا علی مدد۔ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش سینے تک آتی ہے، ہاتھ کانپتے ہیں، پھر رکھ دیتے ہیں، پھر کوشش کرتے ہیں، لاش نہیں اٹھ سکی۔ فرماتے ہیں اکبر بیٹا ذرا اپنی باہوں کو میری گردن میں ڈال دے۔ علی اکبر ایک ہاتھ بابا کی گردن میں ڈالتے ہیں، دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں اٹھاتے۔ حسین پوچھتے ہیں بیٹا دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا میں صابر حسین، بس ہاتھ کا ہٹنا تھا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھار علی اکبر کے سینے میں ہے۔ حسین نے اکبر کی لاش زمین پہ رکھی، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے برچھی کے پھل کو تھاما، آسماں کی طرف نگاہ بلند کی، نانا رسول اللہ ذرا کربلا میں آئیے، ذرا دادا ابراہیم کو لائیے، میرے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو نہیں، میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں، یہ کہہ کے برچھی کا پھل کھینچا، اکبر کی لاش تڑپی، زمین پہ ایڑیاں رگڑی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، خیمے سے زینب باہر آئی، ٹھہر جا حسین یہ لاش تم اٹھا نہیں سکتے۔ بس زینب کو دیکھا، اکبر کی لاش بھول گئے، بہن تیرے پردے پہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، علماء کو زہد و نصیحت عطا فرما، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین و مسلمین دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں ان کی جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، بار الہ جو ظالم ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مولا کے قدموں پہ ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ ایک مولانا صاحب ہیں بیمار ہیں، ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کی شفایابی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اپنے اپنے بیماروں کے لیے جنہوں نے بھی التماس دعا کہا ہے ان کے لیے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ بار الہ تمام بیماروں کو بیماری کربلا کے سلسلے میں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متوجہ